موتیوں کی لڑی ہو۔ دیکھو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القواسم والعواسم، کتاب کے مصنف مرتب ان کا نام ہے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ ہمارے اکابر میں ہوتے ہیں، صوفی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لا يندرج العالم حتی یترفع عن العصبیت المذہبیہ۔ عالم کا علم اس وقت تک پختہ نہیں ہوتا جب تک وہ موقف اور مذہب کے تعصب سے اوپر نہ اٹھ جائے۔ کیا بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مان لیجئے ایک طالب علم، یعنی علم کا طالب علم میں ہوں اور ایک طالب علم، ایک عالم مولانا شفیق ہے۔ میرا نظریہ ہے کہ مائک پر نماز جائز نہیں ہے، مولانا شفیق کا نظریہ یہ ہے کہ مائک پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے جو نظریہ قائم کیا ہے وہ بھی دلیلوں کی روشنی میں، ان کا نظریہ بھی دلیلوں کی روشنی میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں یا میرے ماننے والے ان کو تانا تشنا دے کر ان کی زندگی، ان کو جینا حرام کر دیں، یا ان کے ماننے والے مجھے گالی گلوچ دے کر ایک مسلمان کی عزت سے کھیلیں، جو آج کل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں سچ کہتا ہوں، آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں مائک ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہماری نمازیں مسجد میں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ سوچئے ذرا اس بات کو، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسجدیں چھوڑ دے رہے ہیں ہم لوگ نماز چھوڑ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نمازوں سے دور ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایک فرعی مسئلے میں پڑے ہیں، فرعی، جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایمان و کفر کا فیصلہ صرف 5 چیزوں میں ہوگا، صرف 5 چیزیں۔ نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ بنیادی 5 ارکان ہیں دین کے۔ ان کا منکر جو ہوگا وہ کافر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کا منکر کافر ہوگا۔ یہ ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا کسی ایک کا منکر وہ کافر ہوگا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہمارے غوث پاک نے اصل میں ہوا کیا معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ غوث پاک کو جانتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، غوث پاک وہی ہیں کہ 11ویں شریف پر جب 11,000 روپے کا نذرانہ طے کر کے ہم نے مولوی صاحب کو بلایا اور انہوں نے غوث پاک کے علاوہ تمام پاک کو بیان کیا، اور بیان کر کے غوث پاک کے بارے میں تو ہمیں کچھ بتا نہ سکے، ہاں 1-2 کرامتیں بتا گئے کہ ڈوبی ہوئی برات کو باہر نکال لیا، یا یہ ہم کو بتا گئے کہ 1.5 کلو کا اصلی گھی کا حلوہ بنا کے خود کھا لو۔ اس کے سوا میں گارنٹی سے لکھ کے بتاتا ہوں کہ اس مجلس میں غوث اعظم کے بارے میں کسی کو زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اگر غوث اعظم کو سچ معنی میں بتا رہا ہوں، اگر غوث اعظم کو صحیح معنی میں تم جاننا چاہتے ہو تو ان کی کتاب الفتوح الربانی پڑھ لو۔ صحیح معنی میں غوث پاک کو پڑھنا چاہتے ہو، غوث اعظم بنیادی طور پر ایک ٹیچر تھے، بنیادی طور پر سرکار غوث پاک کے مدرس تھے، حضرت امام غزالی کے، امام ابو حامد غزالی کے وہ جانشین تھے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ ہمارے یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے کہ غوث پاک اتنے بڑے، پھر فلانے ولی ان سے چھوٹے، فلانے ولی ان سے چھوٹے۔ ارے میرے بھائی، میں ان مولویوں سے کہتا ہوں جو بزرگوں میں، ولیوں میں بڑاپا چھوٹاپا کرتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے
تم ایک ہندوستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں میرے بھائی، ہندوستان میں۔ سنو میں ایک معاملہ اور کلیئر کر دوں، چشتیہ خانوادہ ہے ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان کے اندر چشتیہ خانوادے کی مہمان ہے قادریت، سبحان اللہ، مہمان ہے قادریت۔ یہاں پر جو کمپیریزن کیے جا رہے ہیں سلاسل میں کہ سرکار بڑے ہیں یا فلانے سرکار چھوٹے ہیں، انہی جہالتوں کی وجہ سے آج ہماری قوم 100 سال پیچھے، 100 سال پیچھے ہو گئی۔ میں کیوں بول رہا ہوں یہ باتیں سید العلماء کے عرس کے موقع پر؟ ابھی میں جامعہ آل رسول میں موجود تھا، ابھی چھٹی کے بعد جب میں مہاراجہ شریف واپس گیا تو مجھے ایک انویٹیشن کارڈ آیا، انویٹیشن کارڈ مجھے میرے آفس کی میز پر ملا، اور اس پہ جو ایڈریس لکھا تھا مولانا شفیق صاحب، وہ لکھا تھا سید شاہ علی مصطفیٰ سن آف سید آل ابا۔ دادا کو وصال فرمائے 40 سال ہو گئے، دادا کے نام کا خط تھا کہاں سے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ کہاں سے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ انہوں نے انویٹیشن کارڈ پتہ نہیں ان کے ریکارڈ میں کب کا رکھا ہوگا، انہوں نے انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا، اور وہ کارڈ معلوم کیا کا تھا؟ ان لوگوں نے نیا میڈیکل ڈگری کالج چالو کیا ہے، دوزخی ہیں، گمراہ ہیں، بددین ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم خوشراہ ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ولیوں والے ہیں، ہم بڑے باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ دوزخی لوگ اتنے اچھے کام کریں، یار سمجھ میں آتی ہے بات؟ کامن سینس سمجھ میں آتا ہے؟ دوزخی جہنمی لوگ اچھے کام کریں، یہ دنیا کیسے پلٹ گئی؟ یہ کیسا کلیوگ ہے؟ یہ کیسا معاملہ ہے کہ دوزخی لوگ اچھے کام کر رہے ہیں اور جو جنتی لوگ ہیں؟ ہمارے محلے میں مشہور ہے، اگر کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیوبندی ہے، اور کھچڑا منہ میں گٹکا دبا کر کھچڑا پکانے والے لوگ، گالی گلوچ کرنے والے لوگ، چھیڑ چھاڑ کرنے والے لوگ، قوم کی ماؤں بہنوں کے ساتھ عصمت دری کرنے والے لوگ کٹر پکے بریلوی سنی ہے ماشاءاللہ۔ واہ صاحب، کیا معیار بن گیا ہے ہماری سنیت کا، ہماری دینداری کا کیا معیار بن گیا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ظلم بالائے ظلم کہ اگر کوئی آئینہ دکھائے تو یہ مخالف اعلی حضرت ہے۔ میاں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ ہم پر الزام لگ جائے کہ سبطین حیدر مخالف اعلی حضرت ہے، اللہ کا شکر یہی الزام لگا، لیکن سنو یہ ہم پر الزام لگانے سے پہلے کبھی تم نے سوچا کہ تم مخالف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ بتاؤ تو بتاؤ مجرم کون بڑا ہوگا؟ تم اعلی حضرت کے نام پر جرم کر رہے ہو، کیا اعلی حضرت تم سے خوش ہوں گے؟ کیا انہوں نے یہ سبق سکھایا؟ اس طرح سے انہوں نے تعظیم کرنا سکھائی تھی رسول اللہ کی؟ آج بتاؤ تمہیں عقیدہ دیا، کیا عقیدہ دیا؟ کہ رسول زندہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ بے شک آج سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم لڑ جاتے ہیں، ہم لوگ دیوبندیوں سے لڑ جاتے ہیں، ہم لوگ مار پیٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، خون خرابے ہونے لگتے ہیں۔ لیکن میاں ایک بات بتاؤ، میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو صرف لکھا ہے، انہوں نے تو صرف کہا ہے، تم کر کے دکھا رہے ہو کہ تم نہیں مانتے نبی کو زندہ، تم کر کے دکھاتے ہو۔ تم جب گالی دیتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو تمہاری گالی ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی ہوگی؟ تم بدفعلی کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری بدفعلی ان کی نظروں میں نہیں آتی ہوگی؟ تم نماز سے پیٹ موڑتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو یہ بات ان کو اچھی لگتی ہوگی؟ بتاؤ ذرا اس بات کو۔ جب تم اپنے چھوٹوں کو تمیز تہذیب سکھانے سے عاری ہو جاتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہوگی اس سے؟ بتاؤ۔ لیکن کہتے تو یہ ہو کہ رسول زندہ ہیں۔ اگر رسول زندہ ہیں اور تم مانتے ہو ان کو زندہ تو تم کو یہ کر کے دکھانا چاہیے تھا، تمہاری ایک ایک سانس اسی طرز پہ ہوتی جو رسول کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب واقعی میں تم اس بات کے کہنے کے مستحق ہو، اس بات کے کہنے کے مستحق ہو کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن میاں آج کل معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ میں تھوڑے دنوں پہلے ایک ہمارے بدھی جیوی ہیں، ایک انٹیلیکچوئل ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر سدھیندر کلکرنی، ان سے میں ملا۔ انہوں نے موہن داس کرم چند گاندھی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے،
मोहन दास करमचंद गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, उनके ऊपर एक किताब लिखी है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अपने मुसलमानों को मैं चाहता हूँ कि किसी तरह एहसास हमारा जागे, किसी तरह हमारे अंदर की हया जागे, किसी तरह हमारे अंदर की गैरत जागे, हम शर्म खाएं और किसी तरह अपने रब के बारगाह में जो है, दुनिया में शर्मिंदा होना कोई बात नहीं है, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हम लोग कभी शर्मिंदा ना हो, आमीन। किसी तरह से हमारी गैरत जाग जाए। मोहनदास करमचंद गांधी, आपको मालूम है मोहनदास, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी माशाल्लाह, बंबई के रहने वाले हो, आपने स्कूल में पढ़ा होगा सत्याग्रह कैंपेन, सत्याग्रह कैंपेन के बारे में आपने पढ़ा। अल्लाह अकबर। सत्याग्रह कैंपेन के सिलसिले में मालूम है मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या लिखा है? M.K. गांधी, M.K. गांधी लिखते हैं कि इस कैंपेन को, इस तहरीक को मैंने किससे सीखा? उन्होंने किताब में लिखा है, माय एक्सपीरियंस द ट्रूथ, लिखा है उन्होंने कि रसूलुल्लाह ने जो कंसेप्ट दिया है जिहाद अकबर का, यानी नफ्स अम्मारा से लड़कर उसको, उसके शर को खैर की तरफ लेके आना, मैंने उससे सीखा। सुभान अल्लाह। समझे मुबल्लिग साहब? हैं, सुन्नत रसूल की है और अमल कौन कर रहा है? मोहनदास करमचंद गांधी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, वो इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं वो, है कि नहीं? मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं, रसूल का कलमा ना पढ़ के, सिर्फ उनके तरीके पे अमल करके इंसान जो है वो दुनियावी लेवल पर ख्याति पाता है। तो सोचो, तुम तो रसूल का कलमा पढ़ते हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तुम रसूल का कलमा पढ़ते हो, तुम रसूल के वफादार हो, तुम रसूल पर सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हो। सोचो, तुम अगर थोड़ा सा कोशिश करके रसूल के तरीके को अपना लो तो तुम्हारा हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारा हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। सोचो इस बात को, प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। ये सब जो जज्बाती बातें हैं, फलाने मसलक की लड़ाइयाँ और फलाने नारे, और ये बताइए साहब, मौलाना साहब, आजकल हम लोग जो है वो एक नया फैशन निकला है कि हजरत हमारे यहाँ जो है गौस पाक का तोशा हो रहा है। हमने कहा सुभान अल्लाह, क्या तोशा हो रहा है? मुझे फ़ोन आते हैं अक्सर इस्तिफ्तों के लिए, इस्तिफ्ते आते हैं मेरे पास कि हजरत, और इस्तिफ्ते कैसे पूछते हैं मालूम है आजकल लोग? हजरत ये बताइए कि हुजूर गौस पाक के तोशे में मेवा कितना पड़ेगा? बताइए साहब, मैं दारुल इफ्ता में बैठूं, मैं कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं दारुल इफ्ता में बैठा हूं या किचन में बैठा हूं, मदबख में बैठा हूं, हाँ, हलवाई की दुकान में। अल्लाह अकबर। मुफ्ती जुबैर साहब फरमा रहे आजकल, हाँ सही में आजकल इसी किस्म के सवाल आते हैं। और उसके अंदर फिर एक और सवाल उसमें लिखा है कि हजरत ये बताएं कि 1.25 किलो का जो तोशा शरीफ बुजुर्गों से आया है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, 1.25 किलो का कौन सा तोशा आया है बुजुर्गों से? कोई तोशा ऐसे बुजुर्गों से मनकुल नहीं है। और ये कैसा तोशा है गौसे पाक का कि उसको अमीर लोग खाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने पकाया खुद खा गए तो काय का इसाले सबाब हुआ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेशक गौसियत उज़्मा में फाइज, लेकिन हम और आप और सरकार गौसे पाक और हर वली अल्लाह ताला का, वो सब के सब, हम सब मिलाकर अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। बेशक, है कि नहीं? और क्या आता है, क्या बताया है हमारे बुजुर्गों ने कि ईसाले सवाब का मतलब यह है कि ऐसे काम करो जिससे हमारे बुजुर्गों की रूह को शांति मिले, अल्लाह की तरफ से रहमत मिले। आप बताएं, अमीर लोग खुद बना के खुद खा लेंगे गौस पाक के नाम पर, और गरीब उनके पास में पेट पकड़े भूख के मारे तड़प रहा होगा, तो गौसे पाक खुश होंगे से तोशीश है। ये ईसाले सवाब होगा। ये कॉमन सेंस है सुन्नी मुसलमान के अंदर। लेकिन भाई हम मसलक वाले हैं, हम बरेलवी हैं, हम सुन्नी हैं, हम ही जन्नती हैं, हमारे अलावा कोई जन्नती नहीं है, कोई जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जन्नत का टेंडर भर रखा है। हमने टेंडर भरा है और टेंडर हमारे नाम का पास हुआ है। जब चिट खोली, चिट फंड था माज़अल्लाह, चिट फंड था माज़अल्लाह, कि उसको खोला तो पता चला हाँ भाई बरेलवी हो, तुम जन्नत तुम्हारे नाम की। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के लिए मैं अक्सर कहता हूं
اور میدان میں کہتا ہوں، کان میں نہیں کہتا، کہ میاں جب قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے ولیوں کے وفادار ہیں، اس کے نبی کے وفادار ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو جنت ہمارے حصے میں بھی آئے گی۔ بے شک بے شک۔ تو جب جنت میں جانا تو ایسے ٹھیکیداروں کی، یہ بھی ظاہر جب ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی جنت بخشے، آمین۔ کسی طرح یہ بھی جنت میں جائیں اور ہمارا پیچھا چھوڑیں، ہاں جلدی جنت جائیں، آمین اللہم آمین۔ سمجھے؟ ہاں قوم جو ہے ایک فتنے میں قوم مبتلا ہو گئی ہے، ایسے جنتی لوگوں کی زندگی سے اچھا ہے کہ لوگ جلدی جنت چلے جائیں۔ ایک سید صاحب دعا کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے اپنے مولا کی بارگاہ، جس جگہ دیکھو وہاں پہ واٹس ایپ کھولو تو واٹس ایپ پہ الٹی سیدھی باتیں، کبھی پتا چلا چاند افریقے میں ہے، کبھی جاپان میں ہے، چاند ایسا ہو گیا چھچورا قسم کا، عجیب چھچورا قسم کا، چھچور بندی چھا گئی ہے حضرت، عجیب چھچورا چاند ہو گیا، افریقہ میں نکل رہا ہے، وہاں سے کود کے مدینہ شریف میں دکھائی دے رہا ہے، اور وہاں سے جو ہے صاحب اس کے تماشے بمبئی میں بن رہے ہیں۔ اللہ ہاں